بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو پتہ ہے ان کے ڈاکٹر اسرار کا بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب وہ بھی چمک دمک میں لگے تھے، پورے عالم نہیں تھے، ڈبل ایم اے کیا تھا اسلامیات میں، اور مولانا مودودی کا خاص خادم رہا تھا اور جماعت اسلامی کے شروع کے ساتھیوں میں سے تھا یہ، اور امین اصلاحی اور ڈاکٹر فرائی۔ اس نے قرآن شریف کا یہ ترجمہ تفسیر وغیرہ اچھا یاد کیا تھا، قرآن کریم پر بہت اچھی نظر تھی، بڑے گند گرج سے بیان کرتا تھا، لیکن غلطی بھی کرتا تھا، فحش غلطی۔ ایک جگہ درس دے رہا تھا کہ ہمیشہ قتل نبی ہوا ہے، رسول نہیں ہوا ہے۔ ایک طالب علم نے ان کو پرچہ لکھا پیچھے سے کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس آیت میں تو صاف ہے کہ رسول قتل ہوئے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو، یار بعض لوگ بڑے باکمال گزرے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا محاسبہ کیا اور المیثاق کے اول سے اخیر تک ان کا تعاقب کیا، اور بینات کے کئی قسط نکلے، اور اس کو علیحدہ شکل میں بھی شاید عزیزم یحییٰ سلمہ نے چھاپا ہے، سلسلہ عالیہ اسراریہ، ایک تناظر یا جدید قسم کے متشککین اور متجددین، اس میں کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی تمام عقائد کی غلطیاں، علم کی غلطیاں، تحریک کی غلطیاں، فحش غلطیاں، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ دیوبندی مکتب فکر کے آدمی نہیں تھے، دیوبند کو صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہی حال مودودی خیال لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کراچی کے ایک بڑے ہوٹل میں اس کا بیان تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کراچی میں کوئی مکان خریدا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی عصر 4 رکعت پڑھا لی۔ اس نے کہا نہیں، میں امام بخاری کے مذہب پر ہوں۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا امام بخاری کا مذہب اس میں کوئی اور نہیں ہے، غلط فہمی کے شکار۔ امام بخاری نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بغیر کسی وجہ کے قصر پوری نماز پڑھا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کہا آپ بخاری پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں بخاری کو؟ بخاری کا سب سے بڑا شاگرد دنیا میں ترمذی ہے، اور وہ فی الباب کے اندر سارا جہان بتاتا ہے، لیکن کہیں اس نے نہیں کہا کہ وہ مذہب محمد بن اسماعیل۔ تو امام ترمذی کو بخاری کا مذہب معلوم نہیں ہے، اور آپ لاہور میں بیٹھ کے بخاری کا مذہب بنا رہے ہیں۔ سخت جنگ ہو گیا، میں نے بھی پھر کوئی اثر نہیں کیا، میں نے کہا ایک ہی دفعہ پار ہو جائے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ سب سے پہلے کس نے آپ کو یہ کہا ہے؟ آپ خود تو صاحب مطالعہ نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ بخاری کا علیحدہ مذہب ہے؟ بخاری ان مذاہب میں مطبوعہ کا پابند ہے، اور بخاری کا مذہب ترمذی اور مسلم کو معلوم نہیں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سألت محمد عن ھذا الحدیث، حدیث کا وہ بادشاہ ہے، میں نے اپنے استاد امام محمد ابن اسماعیل سے یہ حدیث پوچھی، لیکن امام ترمذی نے پورے جامع السنن کے دونوں جلدوں میں کسی ایک جگہ بھی بخاری کا نام مذہب میں نہیں دیا، اس کا کوئی نیا مذہب نہیں تھا، وہ ان مذاہب مطبوعہ اربعہ میں سے کسی کا پابند ہے۔ اور امام بخاری کا قطعاً یہ مذہب نہیں ہے کہ جہاں جاؤ وہاں 4 رکعت پڑھو، غلط، 100% غلط تہمت۔ امام بخاری اہل سنت والجماعت کے کبار علماء اور ستونوں میں سے ہے۔ کم از کم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا اس مجلس میں کہ بخاری کس کو کہتے ہیں، اور بخاری کے جاننے والے کون لوگ ہیں، اور یہ ایسے بخاری کا نام لگا کے لوگوں کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ پیچھے بھی دیکھا میں نے حضرت الاستاذ فقیہ و حاضر الامہ مولانا مفتی علیہ السلام بیٹھے، میں نے کہا جی معافی مانگ، بہت ضرورت تھی اس کی، بہت شدید ضرورت تھی۔
ایسے بے لگاموں کو لگام دینا ضروری ہے تو بالکل صحیح طریقے سے گھیرا ہے آپ نے. قرآن شریف پر نظر تھی اس وقت، یہ مانتا ہوں. کسی بھی ایک موقع پر جب بیان کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ قرآن کریم نے اچھی محنت کی ہے. کاش کہ یہ علماء کے اصول کے مطابق ہو. مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.